ویلکم بیک ونس اگین. پڑھو اور اس قابل بنو کہ خود دوسروں کو بھی پڑھا سکو. اب کوئی طالب علم تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. کراچی کی جامعہ NAD کے شعبہ اسٹوڈنٹ افیئرز کے تعاون سے 105 ضرورت مند طالب علموں کو اسکالرشپس تقسیم کی گئی ہیں. آفتاب رضوی اور ان کی اہلیہ نے ایک بیج بویا جو 7.5 کروڑ اکٹھا کر کے ایک تناور درخت بن چکا ہے. آئندہ اس درخت کی آبیاری طالب علموں کے ہاتھ میں ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے کاندھوں پر. آفتاب رضوی صاحب اور NAD کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی صاحب اس وقت مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. انہیں گڈ مارننگ کہتے ہیں. السلام علیکم سر. گڈ مارننگ سر. السلام علیکم. گڈ مارننگ سر. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتی ہوں. ایک بیج بونا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جی آپ سوچتے ہیں پوری پلاننگ ہوتی ہے, تو سر سٹارٹ کیسے کیا؟ مہک ایسا ہے کہ پہلے تو شکریہ تم نے ہم دونوں کو بلایا. NAD انجینئرنگ یونیورسٹی کے ابھی 2021 میں 100 سال مکمل ہوئے. جی تو 100 سال مکمل ہونے پہ سروش لودھی صاحب نے ایک بہت بڑا ایونٹ یہاں کیا تھا 100ویں سالگرہ پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں میں بھی چونکہ NADN ہوں, میں نے کوئی آج سے 45 سال پہلے ہی تھی, تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی جنہیں میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. اس میں میں نے NAD کے نامور لوگوں کے شخصی خاکے لکھے تھے. اوکے. جب وہ لکھ لی میں نے تو مجھے خیال آیا کہ ہم جو جتنے NAD کے ایفلوئنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ہماری آنے والی نسل جو ہے اس کی تعلیم محفوظ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو ایک خیال آیا کہ ایک اسکالرشپ ماجی کے نام سے قائم کی. ماجی سر کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم وی آر مور کمیٹڈ ٹو آور مدرز اینڈ فادرز. ماں کا رشتہ ہم سے دنیا میں سب سے قدیم رشتہ ہے, یعنی ہر رشتے سے کچھ مہینے پہلے کا رشتہ ہمارا ماں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہم سب اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو ماجی اسکالرشپ اس لیے کیا تھا کہ ہم اس کو صرف NAD کے اسٹوڈنٹس تک یا NAD کے سابق طالب علموں تک محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے. جس کو اپنی ماں سے محبت ہے یا ماں سے عقیدت ہے وہ اس فنڈ میں حصہ ڈالے. اور اس کو پھر سروش لودھی صاحب کے تعاون سے ہم نے اس کو انڈومنٹ فنڈ میں رکھا, پروفٹ بیئرنگ اس میں, اس سے ہم نے اسکالرشپ دینا شروع کی. تو یہ ماجی اسکالرشپ بیسیکلی NAD کے المنس نے قائم کی ہے جو نارتھ امریکہ میں ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا ڈونیشن ہمارے پاس اشرف حبیب اللہ صاحب کا ہے جنہوں نے کوئی تقریباً 3 کروڑ روپے دیے. اسی طرح دنیا بھر کے NADians ہیں اور اب تو پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں ماجی ایجوکیشن فنڈ میں پیسے ڈال رہے ہیں. تو یہ سوچ تھی ایک بنیادی طور پہ, کیونکہ ہم سب اپنی ماؤں کے مقروض ہیں, ہم سب اپنی یونیورسٹیز کے مقروض ہیں, اساتذہ کے مقروض ہیں. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی یہ ہم قرض اتار سکیں. تو باقی آپ کو سروش لودھی صاحب بتائیں گے. سر اب آپ ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل بتائیں اسکالرشپ کی. دیکھیے بیٹا, NAD یونیورسٹی کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ وہاں شہر کا اور ملک کا بہترین اور ذہین ترین طالب علم آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے مالی وسائل بڑے محدود ہیں, اور اسپیشلی آج کل کے موقع پہ جہاں ظاہر ہے کہ ہر ایک جہاں تعلیم مجھے لگتا ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے. خیر میں یوں تو نہیں کہوں گا, تعلیم تو یقیناً مہنگی ہوئی ہے, لیکن سرکاری اداروں میں اس کا وہ حال نہیں ہے. اچھا. NAD یونیورسٹی کی فیس آپ کو حیرت ہوگی کہ سال کی 70,000 سے کم ہے. تو اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ گورنمنٹ بہت سپورٹ کرتی ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے پروونشل گورنمنٹ ہو. لیکن آپ یقین مانیں ان ذہین طالب علموں کے لیے بعض دفعہ یہ رقم بھی افورڈ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو جب آفتاب رضوی صاحب نے یہ آئیڈیا دیا تو میں نے بھی کہا فبیہا یہ ایک نیک کام ہے اور بچوں کی معاونت اور مدد ہو جائے گی. پھر ہوتا یہ کہ آپ اچھا کام کریں نا تو پھر دیے سے دیا جلتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ جو جون میں ہم نے آئیڈیا شروع کیا تھا, اور اب ہم 105 بچوں کو تو اسکالرشپ دے چکے ہیں. ٹارگٹ یہ ہے کہ 2000 بچے اس سے ہر سالانہ مستفید ہوں. سالانہ 2000؟ جی سالانہ 2000, کیونکہ ایکچولی یہ ایک پرپیچول فنڈ ہوگا اور اس کے اندر 7.5 کروڑ روپے تو ریز ہو گئے ہیں. ٹارگٹ ہے کوئی تقریباً 50 کروڑ روپے کا. 50 کروڑ کا ٹارگٹ ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں ہم کریں گے. ابھی ہم نے ایک فنکشن بھی کیا تھا اور اس میں بھی یہی تھا کہ جو مؤخر حضرات ہیں ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ کیا طریقہ ہے اور کس طرح سے بچوں کو دیا جا رہا ہے. یہ نیڈ کم میرٹ اسکالرشپ ہے. ٹھیک ہے. تو جو بچے اچھا پرفارم کرتے ہیں اور وہ ان کو ضرورت ہے معاونت کی, تو اس میں ہم مدد کر رہے ہیں. تو 105 بچوں کو اس 1 سال کی اسکالرشپ مل گئی. 1 لاکھ روپے سالانہ. جی لاکھ روپے سالانہ. تو فیس سے زیادہ, فیس سے زیادہ. جی. اور اس میں ظاہر ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بلایا تھا, وہ بھی NAD کے ہی گریجویٹ ہیں, انہوں نے بھی بہت بڑا کمٹمنٹ کیا.
تو میں نے دیکھا یہ کہ آپ جب ایک نیک کام کرتے ہیں تو نیکی کی اپنی بڑی اسٹرینتھ اور طاقت ہوتی ہے اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں حصہ لے, اور اس کی وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کہاں پہنچ گیا, اور جس طرح سے ہو رہا ہے, اور آفتاب رضوی صاحب اور باقی دیگر ساتھی اور دوست مل کے جس طرح سے کر رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ 50 کروڑ روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. لیکن یہ پھر بتاؤں کہ وہ 50 کروڑ روپے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کو تو بینک میں انویسٹ کیا جائے گا, اور کیا جا رہا ہے, اور اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے اس سے بچوں کی معاونت کی جا رہی ہے. تو یہ دس از گوئنگ ٹو بی اے پرپیچول فنڈ, ٹھیک ہے, ون آف قسم کی ایکسرسائز نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے انفارچونیٹلی حالات ہیں پوری دنیا میں مالی پریشانی اور مسائل ہیں, اور اس سے اچھا کوئی وقت نہیں ہو سکتا کہ اس میں بچوں, اور اسپیشلی وہ بچے جو ذہین ہیں, جو کیپیبل ہیں, اور وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ملک کی باغ ڈور بھی وہی سنبھالیں گے. صحیح, لیکن بس یہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں, پیچھے نہ رہ جائیں. سر مجھے بتائیں بچوں کو کس طرح سے, کیا ڈفرینٹ کیٹیگریز آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو آپ لوگ جج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس بچے کو اسکالرشپ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی ضرورت ہے کیا, ٹھیک ہے, اور کتنی ہے. جو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے گھر میں کتنے کمانے والے ہیں, اور ٹوٹل آمدنی کتنی ہے, اور کتنا خرچ کرنے والے ہیں. اس سے ایک آگاہ ہو جاتا ہے کہ پر ہیڈ کیا ان کی انکم ہے, ٹھیک ہے, اور لائبلٹیز کیا ہیں, گھر کا ایڈریس کیا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں کیا سہولیات موجود ہیں, ایئر کنڈیشنر ہے کہ نہیں ہے, گھر میں گاڑی ہے کہ نہیں ہے, موٹر سائیکل ہے کہ نہیں ہے, مکان اپنا ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے مختلف چیزیں مانگتے ہیں, بجلی کا بل, گیس کا بل, اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اچھا, یہ ایک بات میں نے ضرور دیکھی ہے کہ اس میں بچے بھی بہت ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں, غلط انفارمیشن نہیں دیتے. سب کے باوجود کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا بے فارم ہوتا ہے, جس سے پتہ چل سکے کہ ٹوٹل فیملی لائبلٹی کتنی ہے, لیکن سب کے باوجود اس سے ساری چیزیں نکل کے نہیں آتی ہیں. بعض لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ بھی ہیں, ان کی اولاد بھی ہے, ان کے بزرگ ماں باپ کی بھی کفالت وہی کر رہے ہیں, تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا. پھر دوسری بات یہ کہ بھرم اور پردہ رہے. بالکل ایسا اگر کسی کے اوپر آج مشکل وقت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پبلکلی کیا پرچار کر رہے ہیں, اس کو ایڈورٹیزمنٹ, اور پھر اس کے بعد اس کی اکیڈمک پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں کہ اکیڈمک پرفارمنس کم از کم ریزنیبل ہو. بعض دفعہ بچے کیا ہوتے ہیں کہ وہ دھیان ان کا ہٹ جاتا ہے پڑھائی کی طرف سے, تو اس کی وجہ سے تو وہ سب کو بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ٹریک پہ بھی رہے, ان کی کاؤنسلنگ اینڈ مینٹورشپ بھی ہوتی رہے, اور پھر ساتھ میں ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اس طرح سے پوری ہو سکیں کہ وہ کم از کم اس لائق ہو جائیں کہ اپنی پڑھائی کی طرف فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, سر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم سے ہوں گے تو ہماری جو یوتھ ہے اس کے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں, اور یہ جو اسکالرشپ ہے اکثر یونیورسٹیز میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کے سیمسٹر وائز ہو جاتی ہیں اسکالرشپ, تو کیا یہاں پر بھی یہ پروگرام ہے یا پھر اس طرح کا نہیں ہے, یعنی آپ کے سارے تعلیمی اخراجات آپ کی یونیورسٹی ہی برداشت کریے, آپ بھلے سے جتنے مرضی سال وہاں پر پڑھیں. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے NED یونیورسٹی کے حوالے سے, بڑا زبردست پروگرام ہے وہاں کے بچوں کے لیے, اور بڑی اچھی بات ہے جب ہمارا فیوچر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ پڑھ رہا ہے, انٹرسٹ شو کر رہا ہے, ان کے لیے اچھے اچھے راستے بن رہے ہیں, اور ان کو کوئی فائنینشیل ایشوز نہیں ہے, تو وہ کیوں نہیں پڑھیں گے, اور جب وہ پڑھیں گے تو کل کو ہمارے ملک کا ہی نام روشن کریں گے. ہمارے ساتھ وائس چانسلر موجود ہے NED یونیورسٹی کے, اس کے علاوہ آفتاب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر مجھے بتائیں کہ اسکالرشپ کیوں رکھا ہے اس کا نام؟ دیکھو اس میں بیٹا ایسا ہے کہ ہم اس کو فائنینشیل اسسٹنس بھی کہہ سکتے تھے, جی, لیکن اس سے لگتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. اسکالرشپ جب آپ کہتے ہیں تو بچہ پرائڈ فیل کرتا ہے کہ مجھے منتخب کیا گیا کسی اسکالرشپ کے لیے, اس میں کمپلیکس نہیں ہوتا, احساس کمتری نہیں ہوتا. ابھی جو ہم نے 105 بچوں کو اسکالرشپ دی, اس میں ایک بچی کو اسکالرشپ دی تھی, اس نے اتنا پراؤڈلی آ کے کہا کہ مجھے یونیورسٹی نے اسکالرشپ دی ہے. تو ہم لوگوں نے کہا دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں, بلکہ ہم تمہیں اسکالرشپ دے رہے ہیں, تمہیں انعام دے رہے ہیں اس بات کا کہ تمہارا بہت اچھے مارکس آئے. تو میں ہوتا ہوں کینیڈا میں, میں نے یہ نارتھ امریکہ میں پروگرام شروع کیا تھا جو ہم نے ٹرانسفر کیا سروش لودھی صاحب کی طرف. میری اس میں اتنی دلچسپی ہے کہ پچھلے 7 مہینے میں 4 دفعہ آ چکا ہوں پاکستان. زبردست. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جب جو آدمی وہ ہوتا ہے آگے ہوتا ہے اس کی بات کو لوگ سنتے ہیں. پھر سروش عصمت لودھی صاحب ہیں, سہیل بشیر ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہیں, پھر تو کارواں بنتا جاتا ہے نا. لیکن اس میں سروش صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارے پیسے NED کے انڈومنٹ فنڈ میں جائیں گے. آئی ڈونٹ ٹچ دا منی, نو بڈی گیو منی ٹو اینی بڈی. پیسے آتے ہیں ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں,
جو NED آپریٹ کرتی ہے اور خاص بنایا ہے ماجی انڈاؤمنٹ فنڈ. ٹھیک ہے. تو دنیا بھر کے جو ہے وہ ہمارا پروگرام یہ بھی ہے جو ابھی ڈسکشن میں ہے 50 کروڑ کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے, کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرے ساتھ نکلیں, آسٹریلیا جائیں, UK جائیں, نارتھ امریکہ جائیں, NEDians کے درمیان بیٹھیں, ان سے فنڈ ریزنگ کریں. تو میرے خیال میں ہم 1 سال میں یہ 50 کروڑ روپے کر کے آپ لوگوں کو دیں گے, اور کراچی کے بچے اور سندھ کے بچے جو ہیں وہ اس سے تعلیم حاصل کریں گے. ایک بات اور میں بتا دوں, میرا خود بیک گراؤنڈ ہمبل ہے. خاندان کا ایک بچہ اگر پڑھ جائے پورے خاندان کا مقدر سنور جاتا ہے. بالکل, یہ تو آپ بالکل درست کہہ. ایک بچہ پڑھ جائے پورے خاندان کا مستقبل سنورتا ہے, اور میرے حساب سے ایک بچہ کم از کم 5 زندگیوں کو متاثر کرتا ہے, بہن بھائی ماں باپ, اور وہ پھر ملٹیپل ہوتا جاتا ہے. تو ایک وقت میں اگر یہ 2000 بچوں کی بات کر رہے ہیں تو 10 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ خوشحالی کے پیرامیٹر میں گھس چکے ہیں. صحیح, زبردست. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ہماری یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, لیکن اگین وہی بات ہے, ان کو رستے نہیں ملتے, پلیٹ فارمز نہیں ملتے. پاکستان میں ٹریننگ, ٹیکنیکل ایجوکیشن بڑی ضروری ہے, ووکیشنل ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. ظاہری سی بات ہے, اگر وہ آج بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو کل کو ہم اسے دیکھیں گے کہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. سر, اس کے لیے پالیسیز بن جاتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی, بچوں کو پلیٹ فارمز نہیں ملتے. بہت سارے بچے جن میں بہت سارے اسکلز ہوتی ہیں وہ ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں. کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ملک میں؟ دیکھیے, یہ تو بہت ہی گھمبیر سوال ہے, اور اس کا تعلق شعبہ تعلیم سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ سے ہے. ٹھیک ہے. ملک میں انڈسٹری لگے, ٹھیک ہے, تو امپلائمنٹ کریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ملک میں امپورٹ کے بجائے ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو جائے تو امپلائمنٹ بڑھے گی. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس انڈیجنائزڈ پروڈکٹس ڈیولپ ہونا شروع. اٹس اے ویری لانگ ٹرم تھنگ, اور گورنمنٹ کی نظر ہوتی ہے اس کی طرف. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی یہ کووڈ اور کووڈ کے بعد پھر یہ رشیا یوکرین وار, اس سے پوری دنیا ہی ڈسٹربڈ ہے, سارا ڈسٹرپشن ہوا ہے. لیکن وقت کی ایک اچھی بات یہ کہ برا وقت ہمیشہ رہتا نہیں ہے, اچھا بھی آئے گا. جی, سکھا کے بہت کچھ جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے NED یونیورسٹی کے گریجویٹس کا, تو الحمدللہ وہاں یہ ایک ایسا ادارہ ہے, اور ایسے چند ادارے ہیں ملک میں, کہ وہاں کے گریجویٹس کو کوئی بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی, بلکہ اس میں سے بڑی تعداد میں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ اس پوزیشن میں بہت جلد آ جاتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت مختلف شکل میں کرتے ہیں. آفتاب رضوی صاحب آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. میں تقریباً کوئی 6,500-7 ہزار NED کے ایلمنائی ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں, جن سے میں رابطے میں ہوں. اوکے. اور اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, coming from a very humble background, some of them needed financial assistance, are doing very, very well, extremely well. جو اچھی بات ہے جو میں نے NED کے ایلمنائی میں دیکھی, جو I'm sure ادر اداروں میں بھی ہوگی, کہ they want to come back and pay back to their alma mater. آفتاب رضوی صاحب نے ایک بہت شاندار پلیٹ فارم دے دیا ہے, اور یہ اسکالرشپ ہے تو صرف NED یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے, لیکن کیونکہ اس کو ماں سے کنیکٹ کر دیا ہے, اور آپ یقین مانیں اس عمر میں بھی بڑے شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے. سر, وہ ہر عمر میں ہوتی ہے, آپ بھلے جس مرضی ایج پہ پہنچ جائیں, آپ کو اپنی ماں کی کہتے ہیں کہ ماں جو ہے نا وہ نیوکلس ہوتی ہے, اگر نیوکلس جگہ سے منتشر ہو جائے تو نیوٹرون پروٹون سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ماں از ماں. ہاں بالکل ایسے. اور ماں کے نام پر تو اگر تھوڑی دیر ہماری گفتگو ہوگی تم سے بھی ہم چندہ لے لیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وائف نے بھی بڑا ساتھ دیا, وہ بھی موجود تھی, ان کا کیا ریئیکشن تھا, وہ کیا کہہ رہی تھی؟ دیکھو بھائی, پہلی چیز تو یہ کہ نہیں سر, میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں دوں. آفتاب بھائی کیا دیں گے, ان کی کیا ضرورت. ہماری جو بھابھی ہیں وہ بھی NED یونیورسٹی ہی کی گریجویٹ ہیں. اچھا. شی از اے سول انجینئر, اور وہ بلوچستان کی پہلی خاتون سول انجینئر ہیں. ماشاءاللہ. صوفیہ بھابھی ہم تو کہتے ہیں, لیکن صوفیہ جمالی ان کا نام ہے, اور ڈاکٹر قرار حسین کی نواسی ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ہی تعلیمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, اور کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ بچپن جوانی آگے سارا تعلیم سے منسلک رہا ہے, تو شی از ویری کلیئر ان ہر مائنڈ. ٹھیک ہے. اور آئیڈیا تو ہم کہہ رہے ہیں آفتاب بھائی کا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر ان کی سپورٹ کے یہ جس طرح ٹریول کر رہے ہیں اور اپنی ذاتی جیب سے ٹریول کر رہے ہیں, یہ کوئی اس انڈاؤمنٹ فنڈ کے پیسے سے ٹریول نہیں کر رہے ہیں یا ڈونیٹ, بالکل اپنے پیور اپنی پاکٹ سے ٹریول کر رہے ہیں. جو ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پروگرام کیا, وہ بھی انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے کیا, اس کا فنڈ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن تھیں جب تک کہ
हमारी सूफिया भाभी का सपोर्ट ना हो। सर, 2 जुमले मैं भी कह दूं, मुझे भी घर जाना है इसके बाद। जी, चलिए, अब आप please, कह दीजिए। please। जी जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ दे तो वैसे भी आदमी की क़ुव्वत बढ़ जाती है और आदमी बहुत अच्छी है। मेरी बीवी ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, दोस्तों ने बहुत ताउन किया। अच्छा, और देखिए, कोई भी सोलो फ्लाइट एक दफ़ा होती है, सिर्फ सोलो फ्लाइट कितनी दफ़ा करेंगे आप? बिल्कुल ऐसे। इट हैज़ टू बी ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको आगे टीम लेके वर्क जाए। बड़ा ज़रूरी है। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। किताब भी जब मैं लिख रहा था तो मेरा लिखने का मूड ख़राब हो गया, तो सुफिया ने कहा नहीं ये लिखो, बहुत अच्छा आइडिया है, वो क्लिक कर गया बस। ठीक है। कुछ बीवियों के ज़बान में बरकत भी होती है मेरे साथ। कुछ शक्ति भी होती है। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया वो हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू की। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। और ये सिलसिला चल पड़ा है, अल्लाह करे इसी तरह से रवा दवा रहे और हम अपने बच्चों को इसी तरह से तालीम की राह पर गामज़न देखें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखें।